أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض نجینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جو کوئی جمعے کے روز مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت میں اور 30 دنیا میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی علی رحمۃ اللہ الہادی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی جس سے عیش و عشرت خوب جھلک رہے تھے۔ دروازے پر غلاموں کا نوکروں کا ہجوم تھا اور دریچے میں ایک خوش گلو کنیز گلوکارہ ایک نغمہ آلاپ رہی تھی، اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے۔ اس طرح کے اشعار وہ عورت وہ گلوکارہ آلاپ رہی تھی۔ آپ فرماتے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر میرا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو دروازے پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، نوکر چاکر غائب اور اس ویران محل پر بوسیدگی چھائی ہوئی تھی اور شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال میں وہ محل اپنی ناپائیداری کے جو آثار ہیں وہ نمایاں کر رہا تھا اور فنا کی طلب نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی اور عبرت کو عبارت کر دیا تھا۔ اب وہاں خوشی و مسرت کی بجائے فنا کی لہ میں غم و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار مر گیا ہے، خدام رخصت ہو گئے اور یہ گھر، یہ محل، عظیم الشان محل جس سے جو ہے وہ چمک تھی، رونقیں تھیں، وہ ویران ہو گیا۔ اب
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نحیف اور کمزور سی آواز اندر سے آئی. تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں تو بہت رونقیں تھیں، یہ محل بڑا شاداب تھا، سج دھج تھی، چمک دھمک تھی، تو اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو نحیف آواز والی عورت تھی، کمزور سی آواز والی عورت تھی، اس نے کہا کہ یہاں جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے رخصت ہو گئے، دنیا سے کوچ کر گئے. اس کا جو مالک تھا وہ بھی مر گیا، جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو گئے، بس میں ایک بچی ہوں. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں سے گزرا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت یہاں پہ نغمہ آلاپ رہی تھی، اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے. یہ نغمہ آلاپنے والی ایک عورت کو میں نے دیکھا تو یہ عورت رو کر کہنے لگی کہ وہ میں ہی بد نصیب ہوں کہ جو یہ نغمہ آلاپ رہی تھی. لہذا جتنے بھی لوگ یہاں سے کوچ کر گئے اس سے میں نے عبرت حاصل کی. بدبخش ہے وہ شخص جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہ کرے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس حکایت کے اندر ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں، بہت ساری عبرت کے آثار ہیں کہ عالی شان مکانات بنانے والے اور دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے یک بار کی دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کا سرمایہ، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کا منصب کچھ بھی اسے کام نہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا یہ نظام ہے کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے. مگر افسوس کہ ہم اس دنیا کے اندر عارضی زندگی کو بقا سمجھ بیٹھے کہ سب کچھ یہی ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہونا لکھ دیا ہے. عنقریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ پھوٹ کر ویران ہو جائیں گے اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مقیم جن پر رشک کیا جاتا تھا تمام جلد ترین رخصت ہو جائیں گے. بس اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیاں لے لو، اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر ساتھ لے لو. بس بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ ہے اور ذلت کا گھر ہے، اس کی آبادی برباد ہونے والی ہے اور اس کے ساکنین یعنی باشندے قبروں میں پہنچنے والے ہیں. اس کا حصول اس سے جدائی پر موقوف ہے اور اس کی دولت مندی تنگدستی کی طرح پھیلنے والی ہے. اس میں زیادتی تنگی ہے اور اس میں تنگی آسانی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کرو
کے بدلے میں نہ گوا، تیری زندگی ڈھلتا سایہ اور گرتی دیوار ہے، اپنے عمل میں زیادتی اور دنیاوی امید میں کمی کر۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے کوفہ میں خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو، خبردار نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے، خبردار دنیا عنقریب پیٹھ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی یعنی دنیا کہیں بہکا کر باقی یعنی آخرت سے غافل نہ کر دے، فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ختم ہو جانے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس عز و جل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیں اپنے ارشادات کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ترکیہ کے اندر، شام کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے کی وجہ سے ہزاروں عمارتیں ایک منٹ کے اندر عملیہ بیٹھ ہو گئی، ہزاروں لوگ ایک منٹ کے اندر بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگ ایک منٹ کے اندر شہید ہو گئے، جن کے عالی شان محل تھے، جن کے عالی شان مکانات تھے، وہ ایک منٹ کے اندر عملیہ بیٹھ ہو گئے، اور وہ عالی شان محلات کے مالک سڑکوں پر نکل آئے۔ اب ان کے سر پہ کوئی چھت نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے یارو مددگار ہو گئے۔ اس لیے فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو ایسے واقعات سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سونامی آ گیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، سیلاب آ گیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اسی طرح بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہ سارے معاملات، ساری چیزیں عبرت کے لیے کہ اے آنکھ عبرت حاصل کرو۔ جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے ایک دن وہاں یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور ان کی رخصتی سے تمہیں عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ تم اس سے عبرت حاصل کرو کہ عنقریب یہ حال میرا بھی ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم ہر آفت سے محفوظ رہیں، مگر اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اچانک ہی ایک منٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زلزلے کے ذریعے پورے ملک میں لوگوں کو بتا دیا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز میں قادر ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین ہمیں بھاوت کرواتے رہتے تھے کہ آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ چلے گئے ان سے
وہاں پر تو منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ جناب لواحقین کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ بھی قبر پر ہمارے پاس ساتھ آیا ہے. وہاں پہ قبروں پہ بیٹھ کے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں, وہاں پہ قبروں پہ بیٹھ کر لوگ جو سیاسی گفتگو کر رہے ہیں, نہ پتا کہ میں قبرستان آیا ہوں, نہ پتا میں جنازے کے ساتھ آیا ہوں, کون سی بڑا حاصل کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبرستان جایا کرو, قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے اور عبرت حاصل ہو. تو میرے پیچھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں, نبی پاک صاحب الاخلاق سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عابد وہ ہے, سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے, ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھے, ہمیشہ قبر کے اندر دل سڑ جانے کو یاد رکھے اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے کہ کل آنے والا دن نہ جانے میں زندہ رہوں یا نہ. تو حضور نے فرمایا کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار نہ کرے. مگر ہمارا حال لمبی لمبی امیدیں, خواہشات اتنی بڑھ گئی کہ موت کا فکر ہی نہیں ہے, قبر کا فکر ہی نہیں ہے, حشر کا فکر ہی نہیں ہے. تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, موت کے جھٹکوں اور نزعات کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا ہر سانس موت کی طرف گویا ایک قدم اور ہمارے شب و روز موت کی جانب گویا ایک ایک میل ہے. چاہے کوئی زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے مگر اسے موت کی خزاں سے دو چار ہونا پڑے گا. کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار لے مگر تمام تر لذتوں کو موت ختم کر کے رہے گی. کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دل شاد ہو لے مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر رہے گی. کتنے مغرور و آبرو موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے. نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند و بالا محلات سے نکال کر قبر کی کال کوٹھری میں ڈال دیا. نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھریوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا. کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی جگہ چاند روشنیوں سے قبر کی تاریخیوں میں منتقل کر دیا. موت ہی کے سبب بہت سارے دلہے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کی بجائے کیڑے مکوڑوں سے بھری قبر کے اندر تاریکی کے اندر منتقل ہو گئے. نہ جانے کتنے ہی نوجوان شادی کی مسرتوں کے ذریعے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشتناک قبر کے اندر جا پہنچے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آئی پہلوا بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا سے سب شاہو گدا. کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا, تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں, گناہوں پر ڈٹے رہنے کے سبب اگر دنیا بھی برباد ہو گئی, دین بھی برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کپا دی, یعنی وہاں کے رہنے والوں سمیت ہلاک کر دی. اب یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کتنی بستیاں تباہ کر دی ہیں, کتنی بستیاں ہلاک کر دی ہیں ان کے رہنے والوں کے سمیت, کہ جو اس میں رہنے والے تھے ان سمیت ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا. اللہ بے نیاز ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہاں کے رہنے والوں سمیت ہلاک کر دیے کہ وہ ستمگار یعنی ظالم کفار پر مشتمل تھی. تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی
یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے، یعنی ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، اور کتنے محل ویران ہو گئے۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم جس کو جب چاہیں ہلاک کر دیں، جس کو جب چاہیں بے گھر کر دیں، جب چاہیں اس کے محلات کے اندر ہی اسے دفن کر دیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا نظام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اجرانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو، کہ جہاں میں ہیں عبرت کے حس و نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و منہ نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں۔ شدت موت کو سہنا، تاریکی گور، اس کی وحشت، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، قیامت تک قبر کے اندر رہنا، اور حشر و حساب اعمال اور ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوئے رہنا یقیناً تشویشناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنورین جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے قریب پہنچتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، علی جان آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر اس میں پھنس گیا تو آخرت میں بھی پھنس جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ایک جنازے میں تشریف فرما تھے، لہذا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے، ایک تنکا لیا اور تنکے کے ساتھ زمین کو کھریدنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ مٹی تر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کی تیاری کرو، یعنی قبر کی تیاری کرو، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس میں پھنس گئے تو آخرت میں بھی پھنس جاؤ گے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہ رضوان کو وصیت و نصیحت تھی کہ اس قبر کی تیاری کرو، اور موت کو دیکھ کر، مردے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے لگے، جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم سے صحابہ نے کہا کہ علی جان کوئی نصیحت کی بات کیجئے، کوئی عبرت کی بات کیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنازہ ہمارے سامنے ہے، میت ہمارے سامنے ہے، اس سے بڑی اور کیا عبرت ہو سکتی ہے،
اس سے بڑی اور کیا نصیحت ہو سکتی ہے کہ جنازہ سامنے پڑا ہے، میت سامنے پڑی ہے، کہ کل کو آنے والے وقت میں ہم بھی یہاں پر ہوں گے، ہم بھی موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ عظیم ہستیاں جو قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، کہ فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے قبر کے خوف سے، موت کے خوف سے، اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، راتوں کو نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں، اور فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جن سے اللہ راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، مگر اس کے باوجود بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی موت سے ڈرتے ہیں، قبر سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اچھے اعمال، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، جھوٹ، تکبر، حسد، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم نہ موت سے ڈرتے ہیں، نہ قبر سے ڈرتے ہیں، نہ حشر سے ڈرتے ہیں۔ ہم کس انداز کی لائف گزار رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانا کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ پہ تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھ میں غمگین ہوگا، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندہ کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، زاہد کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے، لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے، خواہشات کے پیچھے نہ جائے، وہ زاہد ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، وہ عابد ہے۔ تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر ہمیں بہت ساری
باتیں نظر آتی ہیں، ایسے واقعات نظر آتے ہیں جس سے ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں، موت کو یاد کر سکتے ہیں، قبر کو یاد کر سکتے ہیں۔ ہمارے عزیز و اقربا جو ہمارے ساتھ تھے وہ یک بار کی قبروں میں چلے گئے۔ ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ تھے یک بار کی قبروں میں چلے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ہمسایوں میں سے دنیا کے اندر یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، لوگ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہمارے لیے یہ عبرت کا سامان تھا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کرتے۔ ہم دیکھتے کہ یہ شخص اگر چلا گیا ہے تو میں نے بھی چلا جانا ہے۔ فرمایا کہ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے، لواحقین دوست صحابہ واپس آ جاتے ہیں تو قبر میں جو پہلا ہوتا ہے، جو پہلے وہاں پہ چلا گیا ہوتا ہے، وہ اپنے ہمسائے سے پوچھتا ہے کہ تجھے ہم پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، تو نے کیا تیاری کی؟ وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ وہ کہتے کہ ہم سے تو نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی کہ ہم مر گئے، ہم تو قبر میں آ گئے اور تم نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی کہ ہم بھی مرنے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تو کہتا ہے افسوس، میں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، کوئی قبر کی حشر کی تیاری نہیں کی۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید جو بنو عباس کے بڑے شان و شوکت والے خلیفہ گزرے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر قرآن پاک کی 2 آیہ مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، میں نے جو بھی کمایا ہے، جو اکٹھا کیا ہے، ہائے افسوس میرے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ میرا جو زور تھا، میرا جو دبدبا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا، نہ میرا مال کام آیا، نہ میرا زور کام آیا۔ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ جو بڑا متکبر تھا، وہ بڑا شان و شوکت والا بادشاہ تھا، اس کا ایک مرتبہ سیر کرنے کو جی چاہا۔ اس نے بہت سارے سوٹ منگوائے، اس میں سے ایک سوٹ سلیکٹ کیا اور پھر بہت سارے گھوڑے منگوائے، اس سے ایک خوبصورت گھوڑا سلیکٹ کیا۔ اب وہ سوٹ زیب تن کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اب وہ سیر کے لیے نکلتا ہے۔ ہزاروں کا لشکر دائیں طرف، ہزاروں کا بائیں طرف ہے، ہزاروں کا آگے ہے، ہزاروں کا پیچھے ہے۔ اس حفاظت کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ یہ بادشاہ سیر کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک بڑا گندا حال، بکھرے ہوئے بال ایک شخص آتا ہے اور اس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہتا ہے کہ اے بادشاہ کان قریب کرو، میں نے تجھے کچھ کہنا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جلدی کہو کیا کہنا ہے؟ اس کہنا کان قریب کرو۔ تو بادشاہ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسے بتاؤ۔ تو اب کہنے لگے کہ جب تک کان قریب نہیں کرو گے میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کان قریب کیا، اس شخص نے کان کے اندر کیا کہا؟ اس نے کہا ہے بادشاہ سن، مجھے ملک الموت کہتے ہیں اور میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، پریشان ہو گیا کہ اچانک موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا، میں نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی، کسی کو وصیت بھی نہیں کی اور کوئی خلیفہ بھی مقرر نہیں کیا،
وصیت کر لو۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھے ایک لمحہ دیا مہلت نہیں ملے گی، جو وقت تجھے ملنا تھا مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو ان کی سانسوں کی گنتی پوری کر رہے ہیں کہ جب سانس مکمل ہو جائیں گے ایک سانس بھی زیادہ نہیں دیا جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ ملک الموت علیہ السلام نے بادشاہ کی روح کو قبض کیا، بادشاہ گھوڑے سے دھڑام نیچے آ گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور تخت آرا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے، تخت آرا تھا جو کل وہ آج زیر خاک ہے، عالم فانی کا منصب کیسا عبرتناک ہے کہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے آج وہ خاک کے نیچے سو رہے ہیں، اور نہ جانے قبروں میں ان کا کیا حال ہے۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا تو قبر باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب کس کی قبر کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ جہان کے اندر عبرت ہی عبرت ہے۔ اگر کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے مولا اب میں نیک اعمال کروں گا، اچھے اعمال کروں گا۔ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کب کس وقت موت واقع ہو جائے۔ ابھی ترکیہ کے اندر آپ نے دیکھا شام میں کیا حال ہوا ہے، صرف 1 منٹ لگا ہے، 1 منٹ، اس 1 منٹ کے اندر عالی شان محلات ملیا میٹ ہو گئے، ہزاروں لوگ موت میں مبتلا ہو گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ کوئی پتہ نہیں کب کس وقت کس کی موت واقع ہو جائے، تو اس لیے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو کسی نے اس کا کیا خوب کہا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب میں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامتاں کیسے کیسے، وہ بے نام ور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا میں کیا یوں ہی مرنے
اللہ تعالیٰ ہمیں موت و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ